ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور انعام ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے سانو اج جمعہ المبارک دا مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنی بارگاہ اقدس چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی تھی. فرمایا اللہ رب العزت نے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اذیت دی اللہ اور رسول کو، جنہوں نے تکلیف دی اللہ اور رسول کو، تکلیف چھوٹی شے، یؤذون اللہ، جنہوں نے اذیت دی اللہ اور رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور بڑا ہی دردناک عذاب ان کا منتظر ہے. جب اہل بیت کا قافلہ، لٹا پھٹا قافلہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نواسیاں جن سے سورج بھی شرم کھاتا تھا، جبریل جیسے بھی بغیر اجازت لیے گھر داخل نہ ہو سکتے تھے، بادل منتظر رہتا تھا کبھی میری ضرورت محسوس ہو، جن کے لیے کپڑوں کے جوڑے جنت سے آتے رہے، جنہیں غم زدہ نہ اللہ دیکھ سکتا تھا نہ رسول پاک دیکھ سکتے تھے، جن کا رونا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی ذات کو ناگوار گزرے. مہربان ماں کی گود میں بھی رونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا، آپ برداشت نہ کر پاتے تھے، اور آپ کو غم زدہ خدا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا. جب خوف محسوس ہوا کہ حسین روئے گا ہرنی کا بچہ دیکھ کر بڑے بھائی کے پاس، اصرار کیا مجھے بھی دو، تو رب العزت نے ہرنی کو دوسرا بچہ لا کر حاضر
کر دینے کا حکم کر دیا۔ وہ اللہ کے محبوب، رسول پاک کے محبوب، جنہیں میرے آقا فرمائیں الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ جنہیں فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا سارا نیزے پہ ہوا ہے۔ اور اہل بیت کے بقیہ افراد مقدس مستورات قید ہیں، اور راستے میں ڈھول بجتے آتے ہیں، نکارے بجتے آتے ہیں، اور منادی ہوتی ہے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کے باغی ہیں۔ وہ یزید جس کا نام اس کے بعد کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا۔ حسین کے بھی قبر کربلا میں موجود ہے۔ 24 گھنٹے انسان اور فرشتے جن پر درود پڑھ رہے ہیں۔ یزید کی قبر دمشق میں ہے۔ جتنے اس علاقے کے کتے ہیں وہ سارے کے سارے یزید کی قبر پر آ کر اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد دیکھتے ہیں۔ وہ بدبخت ہے جب اہل بیت کا قافلہ اس کے دربار میں پہنچتا ہے، اس نے شہر میں منادی کرا دی، سب لوگ دربار میں جمع ہو جاؤ۔ جب سارا ہجوم جمع ہو گیا، امام حسین کے سر کو اس کے دربار میں اس کے سامنے لایا گیا۔ وہ یزید جس نے ہاتھ بلند کیے آسمان کی طرف، دونوں ہاتھ بلند کر کے جو پکار رہا تھا، کاش میرے بڑے زندہ ہوتے، میں انہیں بتاتا وہ بڑے جو بدر میں بحثیت کافر قتل ہو گئے تھے، وہ اس کے بڑے تھے۔ کاش میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا میں تمہارے قتل کا بدلہ لے لیا نبی کے خاندان سے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بڑے تفاخر کے ساتھ جو اعلان کر رہا تھا، اس کے دربار میں روم کا سفیر بھی بیٹھا تھا، اور جب اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس بدبخت کے ہاتھ میں، حضرت امام حسین کے دندان مبارک پر مارتا تھا ایسے آہستہ آہستہ، اور دانتوں کو کرید رہا تھا۔ حضرت ابو درداء اسلمی وہ بھی دربار میں موجود تھے، صحابی تھے، عمر زیادہ تھی، بینائی کم تھی۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ظالم یزید اپنی چھڑی ہٹا، خدا کی قسم میں نے انہی لبوں کو مصطفیٰ کو چومتے دیکھا، میں نے آقا دو جہاں کو ان لبوں کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا، اپنی چھڑی ہٹا دے۔ اس بدبخت نے کہا اسے باہر نکال دو، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ اتنے فخر کے ساتھ وہ اعلان کر رہا تھا
یہ سب کچھ سنایا اس لیے جا رہا ہے، اس کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ بھی آقا دو جہاں کے امتی ہیں، وہ کہلاتے ہیں، وہ امتی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو اس یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، کبھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یزید کا کوئی گناہ نہ تھا، یزید کا کوئی گناہ نہ تھا۔ آگے سنیے، جس یزید کو کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہ تھا۔ روم کا سفیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ پوچھنے لگا بتاؤ تو صحیح یہ ہے کون جس کے دانتوں پر یزید چھڑی مار رہا ہے لبوں پر، اور فخر سے کہہ رہا ہے میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا تمہارے قتل کا بدلہ میں نے نبی کے خاندان سے لے لیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ حسین بنت فاطمہ ہے۔ وہ کہنے لگا کون فاطمہ؟ جو نبی کی بیٹی تھی؟ ہاں۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ بدبختو، مجھے تمہارے دین پہ شبہ ہے، مجھے شک ہے تمہارے دین کے حق ہونے پر۔ اس نے کہا کہ میں داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشت میں سے ہوں، 70 پشتیں گزر چکی اور میں 70ویں پشت میں سے ہوں، لیکن لوگ میری آج بھی عزت ایسے کرتے ہیں جس طرح داؤد علیہ السلام کی کرتے تھے۔ آج بھی لوگ میرے ہاتھ اور پاؤں کو اس طرح چومتے، اور تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ میں تمہارے دین پہ شبہ کرتا ہوں۔ اور وہاں ایک عیسائی بھی موجود تھا، اس نے کہا کہ ہمارے گرجے میں، ایک گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا ایک قدم کا نشان موجود ہے، یعنی گدھے کا نشان، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے، اس کا نشان موجود ہے۔ ہم اس کی تعظیم کے لیے ہر سال ایسے جاتے ہیں جس طرح تم لوگ کعبے کو جاتے تھے، جس طرح تم کعبے کی زیارت کو جاتے ہو، ہم اس نشان کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اور تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اب آگے سنو، پھر اس نے حکم دیا، جب اس نے حکم دیا کہ ان کو نیزے پر، ان سروں کو نیزوں پہ اٹھا لو اور سارے دمشق کا چکر لگاؤ۔ اس سے پہلے ابن زیاد نے کہا تھا کہ کوفے کے بازاروں کے چکر لگاؤ تاکہ لوگ ڈر جائیں، کوئی یزیدی حکومت کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ وہاں بھی منادی ہو چکی تھی، وہاں بھی جلوس نکل چکے تھے، یہاں دمشق میں اعلان ہو گیا۔ سر حسین نیزے پر تھا اور باقی شہداء کے سر نیزوں پر تھے۔ مقدس عورتیں آقا دو جہاں کے خاندان کی، ان کی مشکیں بندھی ہوئی تھی، حضرت زین العابدین کی مشکیں بندھی ہوئی تھی، وہ اونٹوں پہ سوار تھے، آگے فتح کے نعرے بجتے جاتے تھے، لوگ اپنی بالکونیوں سے دیکھ رہے تھے، چھتوں سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ کوئی یزید کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یزید کے حکم کی سرتابی کی، جنہوں نے سر نہیں جھکایا، یزید کے آگے سر نہیں جھکایا، اور وہ اس انجام کو پہنچے۔ فتح کے نعرے بجتے جاتے تھے۔ منہال بن عمر روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سر حسین نیزے پر تھا اور وہ جا رہے تھے، ایک شخص دوسری منزل پر بیٹھا، الماری باہر کو کھلی تھی، وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس آیہ کریمہ پہ پہنچا،
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جس کا ترجمہ ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ اس آیہ کریمہ پر پہنچا تو سر حسین بول پڑا، سر حسین سے آواز آئی۔ یہ آواز وقت کم ہوتا ہے، سارا بیان نہیں ہوتا، یہ آواز پہلے بھی آ چکی تھی، یہ آواز پہلے بھی آ چکی تھی جب مسیب خزائی کے ڈر سے یہ لوگ ایک گرجے میں انہوں نے پناہ لی تھی، ایک یہودی کے عبادت خانے میں انہوں نے دمشق کے قریب پناہ لی تھی، تو اس شخص نے جب اوپر چڑھ کے دیکھا تھا تو سر حسین سے ایک نور کی شعاع تھی جو آسمان تک جا رہی تھی، اور جب قریب آئے تو اس نے خواہش کی کہ اس سر کو مجھے دے دو، رات کی مہمانی ان کی مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو لب ہل رہے تھے حضرت امام حسین کے سر کے، لب مبارک ہل رہے تھے، اور میں نے کان لگا کر سنا تو یہ آواز آ رہی تھی فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ بدبخت جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ کو اس سب کو اس سے غافل نہ سمجھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ سب کچھ پہلے ہو چکا تھا، سر حسین سے آواز وہاں بھی انہوں نے بھی سنی تھی۔ جس نے بھی روایت کی اس نے یہی بتایا۔ منہال بن عمر کہتا ہے کہ جب اس نے یہ آیا کریمہ پڑھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو سر حسین سے آواز آئی، اے شخص اصحاب کہف اور رقیم کے واقعات پر تعجب کرنے والے، میرا اس طرح نیزے پہ چڑھ جانا، میرا اس طرح قتل ہونا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جانا، کوفے کے بازاروں میں پھرایا جانا، دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا۔ اصحاب کہف وہ تھے جو غار میں آ کے لیٹے، وہ کسی نبی کی اولاد نہ تھے، وہ کوئی صحابی نہ تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ ایک دقیانوسی حکومت سے مایوس ہو کر، ان سے منہ پھیر کر وہ اللہ کی طرف چل دیے تھے، وہاں سے نکل پڑے تھے، اور غار میں آ کر انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ جب انہوں نے آ کے غار میں پناہ لی وَإِذَا تَزَالْتُمُوهُمْ وَإِذَا تَزَالْتُمُوهُمْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، انہوں نے غار میں آ کر پناہ لی، اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے ان کی حفاظت کے لیے، سورج کو حکم دے دیا کبھی شمال سے گزر جا، اگر تو اپنے رستے پہ چلے گا انہیں دھوپ لگے گی، کبھی شمال سے گزر جا کبھی جنوب سے گزر جا۔ فرشتے مقرر کر دیے جو 6 ماہ بعد ان کی سمتیں تبدیل کرتے تھے، فرشتے مقرر تھے۔ سورج کو راستہ بدلنے کا حکم تھا، کبھی شمال سے گزر جاتا تھا کبھی جنوب سے گزر جاتا تھا۔ 7 سنین وازدادوا 9 309 سال قمری سال ان کی حفاظت فرشتے کرتے رہے۔ وہاں تو فرشتے مقرر تھے حفاظت کرنے کے لیے، یہاں میرا مدینے سے چلنا، مدینے سے مکے آنا اور مکے سے کوفہ کی جانب آنا، ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے میرا اس طرح قتل ہو جانا، نہر فرات کے پانی کو میرے لیے بند کر دینا، بھوک اور پیاس، بھوکے اور پیاسے میری اولاد کو، میرے بچوں کو اس طرح قتل کیا جانا میری آنکھوں کے سامنے، اور مجھے شہید کر کے اس طرح نیزے پہ چڑھا کر کوفے اور دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا اصحاب کہف کے واقعات سے زیادہ عجیب تر ہے۔ منہال بن عمر فرماتے ہیں کہ سر حسین نے نیزے پہ چڑھ پڑ کر گواہی دی
کہ رب العزت کا وہ فرمان بل احیاء فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، بے شک جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں مگر آپ ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ پاک کا یہ فرمان حق ہے، یہ فرمان اللہ کا حق ہے۔ دمشق کے بازاروں میں جب پھیرایا گیا اس نے لوگوں کے تیور دیکھے۔ اب میں اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں جس کے حوالے بدبخت دیتے ہیں کہ یزید کو پچھتایا بہت تھا کہ میرے سامنے حسین کو زندہ لے آتا میں زیادہ خوش ہوتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے، قتل کیا جائے۔ ابن مرجانہ پر خدا کی مار ہو، اس نے یہ ظلم کیا، یہ بہت برا کیا۔ یہ الفاظ یہ بدبخت یہ حوالے دیتے ہیں کہ یزید پچھتایا تھا۔ ایک طرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ 72 تن شہید ہو گئے، 72 تنوں کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، خانوادہ نبوت کو شہید کر دیا گیا، نبی کا سارا باغ اجاڑ دیا گیا، کھلے اور ان کھلے پھولوں کو کچل اور مسل دیا گیا، اور اس کا بدلہ یہ ہے بدبختو حضور کے امتیوں کہ یزید پچھتایا تھا کہ کیوں قتل کیا۔ اس کے اس لفظ سے یہ حساب سارا حق پورا ہو گیا تھا، اس کے یہ کہنے سے یہ حق پورا ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے کب کیا اور کیوں کیا، یہ الفاظ اس نے کیوں کہے تھے، یہ الفاظ کیوں کہے تھے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین کو اس طرح قتل کیا جاتا۔ یہ کیوں کہے تھے؟ جب لوگوں کے تیور دیکھے، لوگوں کا غصہ دیکھا، لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھا، ہر کوئی غصے سے بفرا ہوا تھا کہ نبی کی آل کے ساتھ یہ کر دیا، اور سروں کو نیزوں پہ اٹھا کر بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ یہ نبی کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کہ کوئی آگے سے سر اٹھا کے نہ چلے، کوئی سر اٹھانے والا میرے سامنے نہ ہو۔ یہ نبی کی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ رسول پاک جسے رب فرماتا ہے لا اسالکم معبود قل انہیں کہہ دے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں کلمہ لا کے دیا، تمہیں مسلمان کیا، تمہیں کتاب دی، قرآن پاک میں اللہ کی بارگاہ سے لایا، سب قدر میرے ذریعے اور میرے لیے رب العزت نے اتاری، لیلۃ القدر اتاری، جمعۃ المبارک اتارا، تمہاری دوزخ کو جنت میں بدلا، تمہاری دوزخ کو جنت میں بدلا۔ تم وہ امت ہوئے کہ 1,24,000 پیغمبر تمنا کرتے تھے کہ ہمیں نبی نہ بناتا ہم زیادہ خوش ہوتے، ہمیں نبی نہ بناتا آقا دو جہاں حضور کی امت سے پیدا فرما دیتا۔ تم اس امت میں شامل ہو، اس سب کچھ کا میں اجر تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک ہے الا المودۃ فی القربى، میری اولاد سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اقربا سے محبت کرنا، انہیں دکھ نہ دینا، انہیں تکلیف نہ دینا، انہیں تکلیف نہ دینا، ان کی خدمت کرنا۔ اس محبت کا صلہ رب العزت بھی عطا فرماتا ہے۔ جس دل میں محبت اہل بیت ہوگی وہ جنت کا مالک ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگو، میں اس موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ جب تک اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہوگی، عمر بھر کی نمازیں کام نہیں دیں گی، عمر بھر کے روزے کسی کام نہیں آئیں گے، زندگی بھر طواف کرتے رہو، ساری زندگی کعبے میں گزار دو، ساری عمر کعبے کا طواف کرتے رہو، ساری لاکھوں نہیں کروڑوں قربانیاں دے لو،
جب تک دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوگی، ہر شے پہ غالب اہل بیت کی محبت نہ آئے گی، سب کچھ کرنے کے باوجود سیدھے جہنم میں جائے ہوئے۔ من صلی وسام ولک اللہ عز وجل وهو مبغض لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔ تو ان لوگوں نے آپس میں جب ان کی یہ حالت دیکھی، اہل بیت کی حالت دیکھی، ان سروں کو دیکھا، ان جلوسوں کو دیکھا، ڈھول پیٹتے ہوئے دیکھے، بنگڑے ڈالتے ہوئے دیکھے، خوشیاں مناتے ہوئے دیکھے، فتح کے نعرے بج رہے تھے، بدبختوں نے فتح کے نعرے بجائے، ہم نے یہ سب کچھ فتح کر لیا ہے۔ جب اس نے لوگوں کے تیور دیکھے اور جو قریب ترین مشیر تھے انہوں نے مشورے کیے کہ حضرت یہ اقتدار ہمارا جا رہا ہے، اقتدار کی نیا ڈولنے لگی۔ جب لوگوں کا رد عمل کے ڈر سے اس نے کہ یہی یہ بفر گئے تو میرے سب کچھ کو خسو خشاک کی بہار کی طرح بہا کے لے جائیں گے، اگر رمام بکھر کر باہر آ گئے تو میرا اقتدار قائم نہیں رہ سکے گا، یہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب اس نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی، اسے انٹیلیجنس نے یہ خبریں دی، ہر جگہ لوگ لان تان کر رہے ہیں، ہر جگہ لوگ سب و شتم کر رہے ہیں، ہر جگہ لوگ لانتے بھیج رہے ہیں۔ جب اس نے اس کے پاس یہ ساری رپورٹیں آئیں، اس نے رپورٹوں کو دیکھا تو جب پھر اس نے پینترا بدلا تھا۔ نادانوں، تم لوگوں کو مشورے بلکہ لوگوں کو یہ دلیلیں دیتے ہو کہ یزید راضی نہ تھا۔ کیا اس یزید نے جواباً ابن زیاد کو تختہ دار پہ چڑھایا جس نے قتل کیا تھا حسین کو؟ امن بن سعد کو تختہ دار پہ چڑھایا، شمر دل جوشر کو تختہ دار پر چڑھایا، وہ نبی کی اولاد تھے۔ اگر ایسے بدبخت لاکھوں بھی قتل کر دیے جاتے، خدا کی عزت کی قسم حضرت امام حسین کے پاؤں کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہ تھے۔ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ اس نے اس کے عہدے میں بھی کمی نہیں کی، یزید نے اس کے عہدے میں بھی کمی نہیں کی، بلکہ اس کی عزت اور زیادہ ہوگی یزید کی نظر میں، جس نے یہ سب کچھ کر دیا تھا، میرے مخالفوں کو کچل مسل دیا۔ پہلے وہ تعریفیں کرتا رہا، ارے بدبختو تم یہ حوالے تو دیتے ہو کہ یزید راضی نہ تھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا، مفسر قرآن بنتے ہو، قرآن کے درس دیتے ہو، اس قرآن کو نہیں پڑھا۔ قل ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان۔ یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، یہ رسول اسلام کا دین کا نہیں ہے۔ سب کچھ تم نے تاکہ نسیاں کر دیا، تم حدیث کو بھی بھول گئے۔ یزید کی محبت میں بدبختو تم نے قرآن کو پشت کر دی، یزید کی محبت میں اتنے تم گم ہوئے کہ حدیث کا بھی انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ بدبختو قیامت کے دن اس رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح جاؤ گے؟ جب دنیا سے جاؤ گے تو ایسا ہوگا جس طرح یہودی دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، محبت اہل بیت والے جن کے ساتھ فرشتے ان کے استقبال کے لیے جائیں گے، جن سے جنت کے دروازے سارے کھلے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا،
جو رہ گیا وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، جو اہل بیت کی محبت میں سرشار رہا، جو اہل بیت کی محبت میں سرشار رہا، محبت دل میں تھی، محبت سے ترانے گاتا رہا، اہل بیت کو یاد کرتا رہا، ان کے نعرے لگاتا رہا، دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ وہ جب دنیا سے جائے گا، خدا کی عزت کی قسم فرشتوں کا جلوس ان کی روح کو لینے کے لیے آئے گا، ہزاروں لاکھوں فرشتے ان کی روح کو لینے کے لیے آئیں گے۔ علی جب حضرت امام حسین نے آخری خطبہ دیا یزیدیوں کے سامنے، جب آخری خطبہ دیا تھا تو حر بن یزید ریاحی آپ کا خطبہ سن کر، اس کی حالت دیکھ کر کسی ساتھی نے کہا تم کوفے کے بہادروں میں سے ہو، میں تم جیسا کوفے میں کوئی بہادر نہیں دیکھا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تجھے کیا ہوا؟ تیری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو لرز رہا ہے، تیری پیشانی پہ پسینہ ہے، یہ کتنی بڑی جنگ ہے۔ چند نفوس ہیں جو ہاتھوں میں نہتوں سے بھی نہتے ہیں، ہم ہزاروں ہیں، 22,000 کا ہمارا لشکر ہے، 5,000 مزید آ رہے ہیں، تو لرز کیوں رہا ہے؟ میں تجھے کبھی خوف زدہ نہیں دیکھا، میں تجھے اس طرح کبھی خوف زدہ نہیں دیکھا۔ خور نے جواب دیا، میں یہ سوچ رہا ہوں میرے ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف دوزخ ہے، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف دوزخ ہے، میں کدھر جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت والوں میں چلا جاؤں، میں امام حسین سے جا کے معافی مانگ لوں۔ تو اس کہنے والے نے کہا کہ یزید سزا دے گا، حر نے کہا مجھے قبول ہے، وہ تو تیرے گھر کو مسمار کر دے گا۔ حر نے کہا مجھے قبول ہے، وہ تیرے بچوں کو قتل کر دے گا۔ اس نے کہا یہ مجھے قبول ہے، وہ تیرا کچھ نہیں چھوڑے گا۔ حر نے کہا مجھے سب کچھ قبول ہے، ایڑی لگائی اور امام حسین کے قدموں میں چلا گیا، جا کر آپ کے قدموں کو چوما کہ حضرت میں مجرم ہوں، یہاں تک آپ کو لایا تھا، اس وقت مجھے یہ پتہ نہ تھا یہ ظالم یہ حال کریں گے، یہ ظالم نہر فرات کا پانی آپ پر بند کریں گے۔ اب میں آپ پر فدا ہونا چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جو چاہے کر، سب سے پہلی شہادت حر نے گھوڑا پکایا، یزیدی فوج میں جا کر گھس گیا، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، تلوار چلاتا تھا، سر اڑتے جاتے تھے، سینکڑیوں کو فنار کر کے جب زخموں سے چور ہوا، گھوڑے سے نیچے آ گیا، جام شہادت نوش کر گیا، اب اہل بیت پہ قربان ہو گیا، اہل بیت پہ قربان ہو گیا۔ اسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے، اسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ جان ان کے لیے، مال ان کے لیے، سانس ان کے لیے، زندگی ان کے لیے، جو کچھ ہے وہ اہل بیت پہ قربان ہے، ان کے قدموں میں قربان ہے۔ رب العزت جھانک کر دیکھتا ہے قلم میں جھانک کر دیکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اہل بیت میری امت کے 2 نامور گروہ تمہاری وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، میری امت کے 2 نامور گروہ۔ ایک جو محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے گا، وہ پیٹنا شروع کر دے گا، صحابہ کو تبرہ بازی کرے گا۔ لوگوں وہ سب کچھ باطل ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو ممبر رسول پہ حق بات کرنے کی جرت رکھتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو اہل بیت کی محبت میں، اگر موت آئے تو اہل بیت کی محبت میں، مگر حق جو بیان نہیں کرتا قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا۔ ایک محبت میں آگے بڑھ گئے، ارے نہ سال بعد نماز کے قریب گئے، نہ روزے کے قریب گئے، نہ امر و نواہی میں سے کسی چیز کی پرواہ کی۔
عبادت کا فریضہ انجام نہیں دیا، وہ سال بھر پھرتے رہے۔ علی تم جس کے پیروکار بنتے ہو حسین کے، انہوں نے تو نیزے چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، وہ سجدے میں تھے اور گردن کو کاٹ دیا گیا تھا، انہوں نے تو اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ بدبختو تم کون ہو کہ بنگیں پی کے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم محب اہل بیت ہیں، شرابیں پی کے دعویٰ کرتے ہو ہم محب اہل بیت ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ حسین کی محبت نہیں ہے، کسی اور کی محبت ہو سکتی ہے۔ ایک وہ گروہ جو محبت میں آگے بڑھ جائے گا، ایک وہ گروہ جو بغض میں پیچھے رہ جائے گا، جو بغض میں پیچھے رہ جائے گا، وہ یزید کو امیر المومنین کہے گا، وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہے گا، جو حسین میں نقص تلاش کرے گا، اہل بیت میں نقص تلاش کرے گا۔ یزید کا گناہ کوئی نہیں تھا، یزید نے سب کچھ نہیں کیا، ایک گروہ وہ گمراہ ہو گیا، اور جو حد سے آگے بڑھنے والا گروہ وہ گمراہ ہو گیا۔ ارے حق پہ کون ہوگا؟ لوگوں تمہیں مبارک ہو، خدا کی عزت کی قسم، حق پہ اہل سنت ہوں گے، حق پر اہل سنت ہوں گے، حق پر اہل سنت ہوں گے۔ جتنے اولیاء گزرے وہ اہل سنت میں سے گزرے، جتنے اہل اللہ ہوئے وہ اہل سنت میں سے ہوئے، جتنے اہل اللہ گزرے وہ اہل سنت میں سے ہوئے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کسی نے فرمایا، کسی نے کہا حضرت بعض لوگ ایک حسین کا مصنوعی جنازہ بناتے ہیں اور پھر سینہ کو بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ سب کو جائز ہے؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا اگر وہ عقل مند لوگ یزید کا جنازہ بناتے تو اس سے 4 جوتے ہم بھی مار آتے، اگر یزید کا جنازہ بناتے تو 4 جوتے ہم بھی مار آتے۔ جتنے اہل اللہ گزرے، جتنے اہل اللہ گزرے، پیر برکت علی لدھیانوی، حضرت پیر برکت علی لدھیانوی، آپ نے فرمایا کوفے والوں کے پاس سارا دین مکمل تھا، سارا دین مکمل تھا، ایک کمی تھی کہ حب اہل بیت نہ تھی، سب کچھ کے باوجود وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ جتنے اہل اللہ گزرے ہیں، حضرت امام ابو یوسف کے دربار میں، حضرت امام ابو یوسف کے دربار میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تھا، آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں کسی نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا، آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، حالانکہ وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، بنو امیہ میں سے تھے۔ لوگوں تائب ہو جاؤ، یزید کا نام لینا چھوڑ دو، اپنے گلے میں اہل بیت کی محبت کا کلاوہ باندھ لو، محبت اہل بیت کے پتے اپنے گلے میں ڈال لو، دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ اگر عافیت ہے تو اہل بیت کی محبت میں ہے، قیامت کے دن وہ حب اہل بیت میں تو میرے آقا خوش ہوں گے۔ ارے حب یزید میں بدبختو کون خوش ہوگا؟ وہ شیطان خوش ہوگا، وہ شیطان خوش ہوگا، ان کی شفاعت مصطفیٰ کریں گے۔ ارے پھر ان کی کیا کون کرے گا؟ انہیں شیطان اپنے ساتھ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے تائب ہو جاؤ، ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑو، جو گئے ان کو چھوڑے، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے دلوں کو محبت ہے، اب دلوں میں محبت اہل بیت کو جان کو نہیں کر لو، جان کو نہیں کر لو۔ جب یزید نے یہ چکنی چپڑی باتیں کی، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس کے آگے بہت بڑی دلیلیں ہیں، بہت بڑی دلیلیں ہیں، یہ حوالے دیتے ہیں۔ یزید نے کہا، یزید نے پھر حضرت زین العابدین سے فرمایا، آج یہ بات پتلا کر رہے لے گا ایویں نہ آخیا کر رہے کچھ کریا کرو، گلا لے گیا تو کسی کہ ویلے تک چیتا ہی بھول جاتا ہے۔ یزید نے جو چکنی چپڑی باتیں کی، حضرت زین العابدین سے یزید نے کہا، کہتے ہیں، یہ حوالے دیتے ہیں، یزید نے کہا ابن زیاد پر
लानत हो। उसने बहुत बुरा किया, उसने अपने ओहदे से असराफ किया। मैं नहीं चाहता था कि हुसैन को कत्ल कर दिया जाता, जिंदा मेरे साथ पास ले आता तो मैं ज़्यादा खुश होता। फिर उसने कहा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मुझे बता देना। ये लिखते हैं, ये हवाले देते हैं, यजीद ने ये कहा था। अरे बदबख्तो, कितना कुछ करके फिर ये कहा था, कितना कुछ करके ये कहा था। किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी के एक दो अफराद कत्ल कर दिए जाएं, उनके घर जाकर उनकी मदद की जाए, उनसे मोहब्बत की बातें की जाएं, तो लानतियो माफ हो जाएगा, वो राजी हो जाएगा, उसका हक अदा हो जाएगा, उसके गम का मदावा हो जाएगा। लानत है तुम पर जो हक को छुपा रहे हो। सिर्फ यजीद की खातिर सबको छोड़ दिया तुमने, अल्लाह को भी छोड़ दिया, रसूल को भी छोड़ दिया, अहलुल्लाह को भी छोड़ दिया, अहले नजर को भी छोड़ दिया, औलिया को भी छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर यजीद के हो गए हो। क्या मुंह दिखाओगे खुदा की बारगाह में? और ये कुरान गवाह है। मैं इस बात में तवील आगे नहीं जाता कि फिर मजमून अहम है, फिर ये रह जाएगा। फिर क्या हुआ? यजीद ने कहा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे लिख लेना। यजीद ने ये कहा, ये हवाले देते हैं कि यजीद ने इतना दर्द किया कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मेरे 3 सवाल हैं, सुनते आइए, मेरे 3 सवाल हैं। मेरे बाप के कातिल मेरे हवाले कर, एक सवाल। दूसरा, आज जुमातुल मुबारक है, मस्जिद में मुझे खुतबा देने दे। तीसरा, हमें बाइज्जत मदीना पहुंचा दे। अब तफ्तीश हो रही है हुसैन के कत्ल की, अहले बैत के कत्ल की तफ्तीश यजीद के दरबार में हो रही। उनसे पूछ रहा है, कातलों से पूछ रहा है किसने कत्ल किया हुसैन को। एक ने कहा फलां ने, दूसरे ने कहा शिमर ने, जो तीसरे ने कहा इब्न अमर बिन साद ने। उन्होंने कहा कि मुझे क्या तकलीफ थी। शिमर जोशी ने कहा मुझे क्या तकलीफ थी। जिन्हें तकलीफ थी उन्होंने कत्ल किया, जिनका इक़्तिदार जाता था कत्ल तो उन्होंने किया। यजीद ने जवाब ये दिया तो यहाँ तो मानता ही कोई नहीं। अब दूसरा सवाल कर, ये तो मानते ही नहीं। हुसैन के कत्ल की तफ्तीश यजीद के दरबार में हो रही है, मानता कोई नहीं। कातिलों से पूछा, ये तो मानता कोई नहीं। अब दूसरा सवाल, दमिश्क की मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, दमिश्क की मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को लोगों को पता चला कि आज खुतबा देने वाले लाखों का जम्मे गफीर था। लाखों अफराद दमिश्क में जमा हो गए अहले मस्जिद जामिया मस्जिद में, और वो खुतबा देने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए। आपने हम्दो सना की, फिर दरूद पाक पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जिसके नाम, जिस पर सलाम पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। हाय हाय, जहाँ खुदा का नाम, वही मुस्तफ़ा का नाम, वही अहले बैत का नाम। उनका सलाम पढ़े बगैर ये नमाज नहीं होती। अभी आपने शुरू ही किया था, लोग ज़ारो कतार रोने लगे, आहें सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। यजीद ने जब तेवर बदलते देखे, कुछ भी नहीं है कि अभी आपने फरमाया, उसने कहा मुअज्जिन को अजान दे, अजान पढ़ दे। मुअज्जिन अजान पढ़ने लगा, उसने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपने फरमाया बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आपने फरमाया बेशक अल्लाह से के सिवा कोई माबूद नहीं। उसने तीसरा कलमा कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अजान देने वाले मैं खुदा का वास्ता देता हूँ कि खामोश हो जा, यहाँ खामोश हो जा। आपने यजीद को मुखातब किया, बता मोहम्मद तेरा नाना था कि मेरा नाना था?
تیرا نانا تھا یا میرا نانا تھا؟ اگر اپنا کہے گا تو جھوٹ بولے گا۔ محمد میرا نانا تھا، اگر میرا نانا تھا تو میرے باپ کو شہید کیوں کیا تو نے؟ کچھ نہیں سنا گیا، کچھ نہیں سنا گیا۔ پھر جلدی سے جماعت ہوئی، جلدی لوگوں کو کہا کہ جاؤ زین العابدین کو اپنی بغل میں لے لیا، بغل میں لے لیا، چھپا کے لوگوں سے لے گیا کہ کسی سے بات نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے۔ بدبخت یہ حوالے دیتے ہیں کہ یزید نے اپنی بغل میں امام زین العابدین کو، ارے بدبختوں وہ بغل میں اس لیے لے لیا کسی سے بات نہ کرے، یہاں عوام پھٹ جائے گی، مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ جب وہ فیصلہ ہو گیا کہ مدینے واپس بھیج دو، ہمیں مدینے واپس بھیج دو، حضرت نعمان بن بشیر ان سے نے کہا کہ 50 سوار لے لو، ایماندار قسم کے بھلا مانس لوگ لے لو، شریف آدمی، انہیں بحفاظت مدینہ میں واپس پہنچا دو۔ جب وہاں سے چلے، حضرت زینب نے فرمایا ہم کربلا کے راستے جانا چاہتے ہیں، ہم کربلا کے راستے جانا چاہتے ہیں۔ جب کربلا پہنچے تو قریب ایک عامریہ بستی تھی، 2 روایتیں ہیں، عامریہ بھی آتا ہے، غافریہ بھی آتا ہے، قریب ایک بستی تھی۔ انہوں نے، ان بدبختوں نے، یزیدیوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا، ان کے جنازے پڑے، اہل بیت کے لاشیں بے کور و کفن پڑے ہوئے تھے، 2-3 دن پڑے رہے، کسی نے دفن تک نہیں کیا۔ وہ بستی کے لوگ آئے اور انہوں نے غسل دے کے انہیں دفن کیا۔ اور جب اہل بیت کا قافلہ وہاں پہنچا تو انہوں نے تیسرا دن تھا، وہاں انہوں نے حلیم پکایا ہوا تھا، وہاں وہ خدا کے واسطے نیاز تقسیم ہو رہی تھی۔ یہ جو نیاز کا لفظ آیا ہے یہ ان کی سنت ہے، اہل بیت ان دنوں میں جو حلیم پکایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے، یہ غافریہ ان بستی کے محبین نے وہ حلیم پکایا تھا اور لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ اہل بیت کے لوگ جب وہاں پہنچے تو پھر کیا تھا، آہو بکا تھی، ان کی چیخیں تھی، نام لے لے کے پکارتی تھی زینب، بیٹا علی اکبر میری بات کا جواب تو دے، بیٹا علی اصغر میری بات کا جواب تو دے، اے بھائی حسین میں زینب ہوں، مجھے ایک دفعہ اٹھ کے مل تو دے۔ کیا تھا؟ خدا کی قسم زمین کانپ رہی تھی، زمین کانپ رہی تھی، آسمان خاموش تھا، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، آسمان کے فرشتے زمین کی طرف جھانک رہے تھے، مولا دیکھ زمین پہ کیا ہو رہا ہے تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی اولاد کے ساتھ، اور یہ سب کچھ امتی کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کے امتیوں بدبختوں لعنتیوں جو قاتل ہیں، تمہیں انہیں امیر المومنین کہہ کر مزید زخموں پہ نمک چھڑکتے ہو، مزید زخموں پہ نمک چھڑکتے ہو، تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں، اللہ کرے تم میں سے کوئی زندہ باقی نہ رہے، بولنے کی کسی پہ تاب نہ رہے، بولنے میں کسی کی تاب نہ رہے۔ اس راستے جب مدینہ پہنچے، مدینہ کے قریب قافلہ پہنچا، پھر کیا تھا، سب اہل مدینہ باہر آ گئے، ایک استقبال تھا، وہ آہیں تھیں، وہ سسکیاں تھیں، آوازیں آ رہی تھیں، یہ بھی رو رہے تھے، وہ آنے والے بھی رو رہے تھے۔ ام لقمان بنت عقیل انہوں نے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ لوگوں کیا جواب دو گے قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا جواب دو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لوگوں میں نے تمہیں تاکید کی تھی، میرے بعد میری اہل بیت کا کیا حشر تم نے کیا، میری اہل بیت کا کیا حشر تم نے کیا، بعض کو تم نے اسیر کیا، بعض کو غلام بنایا، بعض کا خون بہایا، میں نے تم کو یہ تاکید کی تھی میری اہل بیت کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، اس کی جزا یہ تو نہ تھی جو تم نے دی۔ میرے مصطفیٰ تم سے پوچھیں گے کیا جواب دے رہے ہو، کیا جواب دو گے؟
یہ آہیں تھیں اس دن وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ مدینے میں قیامت آئی، 3 دفعہ مدینے میں قیامت آئی ہے، 3 دفعہ مدینے میں قیامت آئی ہے۔ ایک دفعہ اس وقت جب آقا دو جہاں کا وصال ہوا تھا اور اس وقت جب اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ مدینے واپس آیا تھا، ہر طرف صدقیاں تھیں، جانور بھی رو رہے تھے، جانور بھی رو رہے تھے، زمین تھرا رہی تھی۔ اللہ کا حکم نہ ہوتا خدا کی قسم زمین پھٹ جاتی اور سارا کچھ نیست و نابود ہو جاتا۔ یہ فقط اللہ کا حکم تھا، اللہ کا امر تھا، یہ عذاب انہیں نصیب ہونا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ پھر روضہ اقدس پر گئے، آقا دو جہاں کے روضہ اقدس پر گئے، حضرت زین العابدین نے کہانی حضور کو سنانی شروع کی، کہانی حضور کو سنانی کے شروع کی۔ نانا جان ہمارے ساتھ یہ ہوا، نانا جان ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے نانا جان ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، اوئے نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ علی اصغر کو پیاسے تڑپایا گیا اور قتل کر دیا گیا، علی اکبر کو پیاسے قتل کر دیا گیا۔ عباس پانی لینے گئے تھے، ان کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا۔ آل اللہ فرماتے خدا کی عزت کی قسم آقا دو جہاں کی قبر مبارک ہل رہی تھی، حضور کی قبر مبارک ہل رہی تھی، زمین تھرا رہی تھی، ساری کا جتنے انسان تھے، جتنی عورتیں تھیں، سب آقا دو جہاں کے روضہ اقدس پر جمع تھیں۔ وہاں رویا جا رہا تھا، سب کچھ بتایا جا رہا تھا۔ اس کا اثر کیا ہوا، اس کا اثر کیا ہوا؟ ابھی اینڈ آنے والا ہے لوگوں، اب بہت کچھ تو ہونے والا ہے، ابھی قیامت آنے والی ہے، ابھی قیامت آنے والی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعہ مبارک کر یہ کہا تھا اس جمعے کے متعلق کہ یہ ختم نہیں ہوگا بلکہ ایک آگ ہوگی جو برسائی جائے گی، ایک آگ ہوگی، آپ سنیں گے یہ سب کچھ۔ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ سارا حجاز، اب یزید کی حالت یہ ہوگی، یزید کی حالت یہ ہوگی، وہ قتل کر کے مزید عیوب و نقائص کا مجسمہ بن گیا۔ شراب تو پہلے بھی پیتا تھا، اب شراب نوشی کی کوئی حد نہ رہی، شراب نوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ رضی اللہ عنہ کہنے والوں ذرا آؤ کان لگا کے سنو میں کیا بتانے والا ہوں۔ روضۃ الشہداء اٹھا کے دیکھو، تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھو، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھو، جتنی کتب ہیں حدیث کی سب اٹھا کے دیکھو، کسی نے بھی اس سے انکار نہیں کیا، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ پھر کیا تھا؟ شراب نوشی کی اب کوئی حد نہ رہی۔ اس نے یہ بھی کہا، لوگوں سنو، اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ کوئی بات نہیں، نبی محمد کی شریعت میں حرام ہے تو عیسیٰ کی شریعت میں ہم جائز سمجھ کے پیتے ہیں، عیسیٰ کی شریعت میں جائز سمجھ کے ہم پی رہے ہیں۔ یہ بدبخت اس جدید کا اعلان تھا۔ شراب پینا حرام ہے، اس کو حلال کہنا کفر ہے، حلال کہنا کفر ہے۔ بدکار تو وہ پہلے بھی تھا، بدکار وہ پہلے بھی تھا۔ اب ماؤں اور بہنوں، ستیلی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ بھی بدکاری کرنے لگا، ستیلی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ بھی بدکاری کرنے لگا تھا۔ سنتے آئیے یہ سب کچھ، میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ مجھے توفیق نہ دے جھوٹ بولنے کی۔ جو کچھ میں نے یہ کیا تھا کہ کوئی جرت نہیں کرتا سچ بیان کرنے کی، کوئی جرت نہیں کرتا۔ یہ پیٹ لگا ہوا ہے، اس پیٹ کی خاطر وہ سچ ڈرتے نہیں بولتے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہم پہ حملہ ہو جائے گا۔ لیکن مجھے عادت ہے، زندگی بھر کبھی سچ چھپایا نہیں اور نہ کبھی چھپایا جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ ستیلی ماں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا، اور شراب کو اس نے کہا عیسیٰ کی شریعت میں حلال سمجھ کے پیتے۔ یہ ساری باتیں بندروں کا شکار، بندروں کی سروں پہ، بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں رکھتا تھا، بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں رکھتا تھا، بندروں کے لیے بسترے بچھائے جاتے تھے، ہر بندر مخمل کے بسترے پر سوتا تھا، کتوں کا بدبخت شکاری تھا۔
कुत्तों का शिकारी था, कुत्ते पालता था, कुत्तों को खिलाता था, कुत्तों को खिलाता था, किसी को खाने को मिले न मिले कुत्ते तक दूध पीते थे। ये यजीद का अमल था, ये यजीद का किरदार था। शराब सरेआम पीता था, उसके दरबार में उड़ाई जाती थी। इतना बड़ा जुर्म करने के बाद वो सरापा मुजस्समा बन गया। अब अहले मदीना को जब उसके खबर हुई उन्होंने एक वफ्द भेजा, तस्दीक करके आओ। वफ्द ने वापस आकर बताया ये सब कुछ सच है, हम आंखों से देख के आए हैं। पूरा हजाज यजीद से बागी हो गया, पूरा हजाज यजीद से बागी हो गया। उन्होंने उसकी बैत को तोड़ दिया। यजीद ने एक वफ्द भेजा जिसमें उसका चचा भी था। वो वफ्द आया, उन्होंने अहले मदीना को समझाने की कोशिश की, अहले मक्का को समझाने की कोशिश की। अहले मक्का का बागडोर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हाथ में थी। उन्होंने वहाँ खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था, लोगों ने उनके हाथ पर बैत कर ली थी अहले मक्का ने। तो उसने फिर एक लश्कर तशरीफ दिया मदीने पे हमला करने के लिए, मदीने पे हमला करने के लिए। लोगों यजीदियों बात सुनो, मेरे आका के झूठे उम्मतियों जरा बात सुनो, जरा कान खोल लो, मैं क्या कुछ कहने वाला हूं। जब उसे पता चला कि लोग मस्जिद नबवी का हया करेंगे, हुजूर के रोजे का हया करेंगे, मदीना को ताख्तो ताराज नहीं करेंगे, उसने 20,000 के लश्कर में अक्सरियत शाम के ईसाइयों की थी, शाम के ईसाई फौज में शामिल किए। मुसलमान हया करेंगे ये तो नहीं करेंगे। वो ईसाइयों का लश्कर जमा करके मदीने को ताख्तो ताराज करने के लिए भेजा। और फिर क्या हुआ, उसने लश्कर को में ऐलान किया 3 दिन के लिए मैं मदीना तुम्हारे लिए हलाल करता हूँ, 3 दिन के लिए मैं मदीना हलाल करता हूँ। ये बदबख्त नबी है, मेरे आका ने तो हरम करा दिया था, मदीना को हरम करा दिया था, इसने हलाल करा दे दिया। 3 दिन के लिए मैं हलाल कर रहा हूँ, क्या ये खुदा है? 3 दिन के लिए हलाल किया। और आगे सुनो, 20,000 का लश्कर आ गया मुस्लिम बिन उकबा की क़ियादत में। उसने हर्रा के मुकाम पर डेरे डाल दिए, हर्रा के मुकाम पर। अहले मदीना ने वो खंदक जो मिट्टी डाल दी गई थी उस पर, मेरे आका के ज़माने में जो खंदक खोदी गई थी, उसको फिर मट्टी को निकाल दिया और खंदक के बना में आ गए। मुहाफ़ज़त ये हमारी कहेगी। उस खंदक के पार खड़े यजीदी ये आवाज़ें देते थे कि मदीने वालों बाहर आओ, हम बदर का बदला लेने के लिए आए हैं। मेरा सर काट देना अगर इसमें एक बात भी गलत हो। हैरत होती है, ये अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं, हुजूर के उम्मती भी कहलाते हैं। बदबख्तों, किसके एजेंडे पे अमल कर रहे हो? ये किसके एजेंडे पे अमल कर रहे हो? ये मुस्तफ़ा का एजेंडा तो नहीं, ये मुस्तफ़ा का एजेंडा तो नहीं, ये शैतान का एजेंडा है, ये शैतान का एजेंडा है। ये उनका एजेंडा है जो मस्जिदें बनाने के लिए तुम्हें पैसे देते हैं, जो मस्जिदें बनाने के लिए तुम्हें पैसे देते हैं, ये उनका एजेंडा है। खुदा की कसम मैं सब कुछ बेनकाब कर दूंगा तुम्हारा। इससे आप आगे भी मैं बड़ा कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ है बयान करने वाला कि तुम्हारी हकीकत क्या है। वो कहने लगे कि बाहर निकलो, हम बदर का बदला लेने के लिए आए हैं, बदर का बदला ले रहे हैं। ये मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले ये किसने भेजे हैं? जिस बदबख्त को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। फिर उन्होंने खंदक को अबूर कर दिया, ज़्यादा लश्कर था, वसाइल थे, खंदक को अबूर कर लिया, मदीना में दाखिल हो गए, मदीना में दाखिल हो गए। नौजवानों ने बहादुरी दिखाई, मुकाबला किया, मगर तादाद में कम थे। वो तरबियत याफ्ता लश्कर था, उसकी तादाद ज़्यादा थी। मुकाबला होता रहा। 1700 सहाबा, ज़रा अपने जिगर को थाम लो, 1700 सहाबा
اور کبار تابعین، جس میں 700 قرآن کے حافظ، مہاجرین و انصار سے صحابہ ان کی تعداد 1700 تھی، 700 قرآن کے حافظ تھے۔ یہ سارے ملا کے 10,000 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ مکے کی سڑکوں پہ خون ہی خون تھا، مکے کی سڑکوں پہ خون ہی خون تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ کتے، چیلیں، یہ سب وہ گوشت کو کھا رہے تھے۔ مسجد نبوی میں گھوڑے اور خچر باندھے گئے، مسجد نبوی میں گھوڑے اور خچر باندھے گئے۔ ریاض الجنہ میں گھوڑے اور ان کے خچر لیل اور پیشاب کرتے تھے ریاض الجنہ میں۔ اے مسلمانوں، شرم کرو، ڈوب جاؤ، شرم میں مر جاؤ۔ اتنا یزید پیارا لگتا ہے کہ بدبختوں، تم نے دوزخ کو آگے لگا دی، تم نے دوزخ کو گلے لگا دیا، اپنے اوپر تم نے جنت حرام کر دی۔ اتنی یزید کے ساتھ محبت۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ خچر اور گھوڑے باندھے گئے۔ حضرت امام سیری فرماتے ہیں اس دن سے چیلوں اور کتوں میں مسجد نبوی میں رہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، سعید بن مسیب 3 دن تک میں مسجد نبوی میں رہا تھا، گھر میں جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، حضور کا روزہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میں ممبر کے نیچے چھپ گیا، 3 دن چھپا رہا، بھوکا اور پیاسا، باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگر مرنا ہے تو حضور کے قدموں میں مرو۔ 3 دن تک وہ فرماتے ہیں میں 3 دن ممبر کے نیچے تھا، اور نہ مسجد میں جماعت ہوتی تھی، نہ وہاں جماعت ہوتی تھی، نہ وہاں اذان ہوتی تھی، نمازیں اذانیں معطل تھی، مسجد نبوی میں کوئی آ نہیں سکتا تھا، کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ وہ بدبخت سڑکوں پہ گشت کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی قبر اطہر سے ہر نماز کے وقت اقامت اور جماعت کی آواز آتی تھی، میں اس جماعت کے ساتھ 3 دن نمازیں پڑھتا رہا۔ 3 دن تک میں اس جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں وہ گھر سے نکلے، مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں پوچھا بابا تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں سعید خدری ہوں، ابو سعید خدری ہوں، میں حضور کا صحابی ہوں۔ بینائی کمزور ہو چکی تھی، ان کی داڑھی سفید تھی، انہوں نے داڑھی پکڑ کر تماچے مارے، بےعزتی کر کے گھر بھیج دیا۔ 3 دن تک اس نے مدینہ حلال کیا تھا، 3 دن تک مدینہ حلال کیا تھا۔ اب اپنے جگر کو ذرا تھام لو، جو کچھ میں کہنے والا بات کہنے کی نہیں، خدا کی قسم بیان کرنے والی نہیں، لیکن بدبخت سمجھتے نہیں۔ یہ بات کرنے والی نہیں، لیکن بدبخت سمجھتے نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا ہے تاریخ الخلفاء۔ وہ سیوطی جو فرماتے ہیں میں نے 72 مرتبہ حضور کا بیداری میں دیدار کیا۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ وہ شام کے عیسائی تھے، یہ اہل مدینہ کی مقدس مستورات تھیں۔ عصمت معاب، عزت معاب، فرشتہ سیرت جیسے جنت کی حوریں ہیں، ان کی عصمت دری شام کے عیسائیوں سے کروائی گئی۔ بدبختوں، جو تمہارا بڑا یزید تھا یہ سارا کام اس نے کروایا تھا۔ میں نے اس لیے کہا ذرا جگر کو تھام لینا۔ 1000 عورتوں نے اہل مدینہ کی 1000 عورتوں نے ناجائز بچے جنے تھے۔
جن کے ساتھ شام کے عیسائیوں نے بدکاری کی، 3 دن کے لیے اس نے کہا میں مدینہ حلال کرتا۔ دوستو ابھی یہ جاری ہے، اگر اختصار سے کریں تو وقت زیادہ ہو گیا، اختصار سے کریں تو افادیت کم ہو جائے، اگر تبصرہ بیان کریں تو وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ فضل و کرم فرمائے۔ اس کا بقیہ اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ